السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ محترم حضرات، یہ سیرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر سلسلے وار پروگرام چل رہا تھا، اور آج اس کا جو ہے وہ 40واں درس ہے۔ ہم تھوڑا سا آپ کو پیچھے لے جا کر کے جوڑ دیں تاکہ آپ کنیکٹ ہو جائیں کہ ہم نے آپ کو کہاں چھوڑا ہے، اور ہم اس کے بعد انشاءاللہ آگے گفتگو کریں گے۔ ہم نے اس پورے پروگرام میں 2 چیزوں کا خاص خیال کیا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ پوری زندگی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخی لحاظ سے 1 ہجرت، 2 ہجرت، 3 ہجرت، اور اس طریقے سے 10 مدینے کے 10 سال، اور پھر ادھر مکے کے 13 سال سن وائز چلتے جائیں۔ اور دوسری اس میں کوشش یہ ہے کہ جو معاشرتی پہلو ہے، سوشل لائف جسے آپ کہتے ہیں، اس سوشل لائف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری زندگی کو انہوں نے کس طریقے سے گائیڈ کیا ہے، ہم اپنی زندگی کیسے گزاریں۔ ویسے تو زندگی کا کوئی شعبہ ایسا نہیں ہے جس پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو ہدایت نہیں فرمائی ہو۔ اگر ہم سب شعبے پہ بات کریں گے تو لوگوں نے 40 جلدیں کتاب لکھی، تو یہ 2-4 سال بھی پروگرام چلتا رہے تو کوئی فرق پڑتا نہیں ہے۔ تو ہم کوشش یہ کریں گے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان باتوں کا بھی ہم ذکر کرتے جائیں۔ تو اس طریقے سے ہم پیچھے جو ذکر کر چکے ہیں وہ سن 3 ہجری اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آنے کے بعد تیسرے سال تک کا ذکر کیا ہے، اور اس ذکر میں جس چیز کو ہم نے جہاں پر بات آپ سے ختم کی تھی وہ یہ تھا کہ جنگ احد ہوئی ہے اور اس کے کیا نتائج برآمد ہوئے، یہاں تک بات ہوئی ہے۔ کیونکہ جب مدینہ آپ آئے تو بڑے چھوٹے سے 2 قسم کے ہتھیار استعمال کیے گئے۔ آپ نے صحابہ کو عام ہدایت دی کہ دیکھو مدینہ تم لوگ جا رہے ہو، اور مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سب سے پہلے وہاں کے مبلغ ہیں، ان سے کہا کہ لوگوں کے سامنے سلام کو عام کرو اور کھانا کھلاؤ، پارٹیاں کرو۔ ہم نے اس پر ایک گفتگو آپ سے کی ہے کہ کھانا کی جو بات کی گئی ہے اس میں رسول اکرم کا طریقہ کیا تھا، یہ بات بھی ہم نے کی ہے۔ انشاءاللہ زندگی تیرے ایک رہی تو کل ہم اس پر دوسرے پہلو پر بھی گفتگو کریں گے کہ وہ سلام، اس کے پیچھے کیا فلسفہ تھا کہ اتنی بڑی مہم کو سر کرنے کے لیے یہ چھوٹے سے 2 ہتھیار استعمال کیے گئے۔ آج ہم جو بات بتا رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے جو اہم اور خطرناک قسم کے سال ہیں، اس میں سے ایک سال جو ہے وہ حضور کی ہجرت کے بعد کا 4تھا سال ہے۔ ہوا یہ ہے کہ بدر میں جب مسلمانوں کو اللہ نے بڑی بھاری جیت عطا فرمائی تو علاقے میں اس کی ایک خنک بیٹھ گئی کہ صاحب اب ان سے جو ہے وہ پنجہ ملانا سب کے بس کی بات نہیں ہے، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ مدینہ کے سارے سردار سوائے 2 کو چھوڑ کر سب جنگ بدر میں ختم ہو گئے۔ ایک ابو لہب بچ گئے اور دوسرے جو ہے ابو سفیان بچ گئے۔ بقیہ کوئی بھی جتنے بھی سردار آئے تھے اوپر سے لے کے نیچے تک کوئی بچ کر واپس نہیں گیا۔ اس کی وجہ سے پورے اطراف میں ایک خنک بیٹھ گئی کہ صاحب یہ جو ہے 2 طریقے سے، طاقت کے لحاظ سے بھی، اور یہ بھی ہو گیا کہ صاحب ان کے ساتھ اللہ کا سپورٹ ہے، ورنہ ایک چھوٹی سی ٹکڑی جو ہے وہ قریش کو جو ہے جس طریقے سے دانت کھٹے کر دیے انہوں نے، یہ دیکھنے میں ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ جب قریش نے اس کا بدلہ لیا جنگ احد کی شکل میں، جنگ احد ایک ایسی جنگ ہوئی کہ جنگ بدر کی جو حنک بیٹھی ہوئی تھی وہ ختم ہو گئی۔
کیونکہ آپ کو معلوم ہے مسلمان اپنے آپ کو پورا یہ نہیں محسوس کر پائے کہ میں جنگارا ہوں، کفار بھی یہ نہیں محسوس کر سکے کہ ہم جنگ جیتے ہیں۔ ابوالکلام آزاد نے اس پر عجیب و غریب تبصرہ کیا ہے کہ یہ عجیب بات ہے کہ جب ابو سفیان کو پوری طریقے سے یہ معلوم ہو گیا کہ صاحب ہم نے ان کے اتنے لوگوں کو مار دیا ہے اور جنگ ہمارے کنٹرول میں آ گئی، اس کے بعد بھی بھاگ کر جانے کی اور بغیر کسی اسلام کے یا مسلمانوں کو ایک دم سے ختم کرنے کی کوئی پلاننگ اس نے نہیں بنائی، اور جب وہاں سے چلا گیا اور جانے کے تقریباً 15 کلومیٹر کے بعد جب اس نے خیمہ گاڑا تو اس نے دماغ میں یہ بات آئی کہ یہ تو عجیب طرح کی جنگ ہوئی، نہ ہمارے حق میں ہوئی نہ ان کے حق میں ہوئی، اور کہنے کو یہ بھی ہوا کہ جنگ بھی ہو گئی تو ایسا ہے کہ پلٹ کر پورا معاملہ ختم کر دیا جائے۔ یہ اس کے دماغ میں بعد میں بات آئی ابو سفیان کے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بتایا تھا کہ وہ ایک صحابہ کی اجتہادی غلطی کی وجہ سے یہ معاملہ سارا پیش آیا تھا۔ اس کے بعد مسلمان اندر سے جب حضور کے بارے میں یہ اطلاع مل گئی کہ اللہ کے رسول حیات ہے تو مسلمانوں میں جان دوڑ گئی، اور جب انہوں نے دوبارہ اٹیک کیا تو پھر کفار جو ہے وہ ٹھہر نہیں سکے۔ جب حضور کو یہ اطلاع ملی کہ 15 کلومیٹر دور سے پھر ابو سفیان ریٹرننگ کا پروگرام بنا رہا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا قبل اس کے کہ وہ پلٹے ہم اب ان کے قریب پہنچتے ہیں۔ حضور نے دوسرے دن ہی یہ اعلان کر دیا کہ ہم چل کے وہاں پر حملہ کریں گے۔ ابو سفیان کو ایک بڑے مخلص آدمی نے مشورہ دیا، دیکھو یہ کچھ تمہاری حسن تدبیر نہیں بلکہ ان کی اجتہادی غلطی سے تم ان کے اوپر حاوی آ گئے ہو، خیریت یہ ہے کہ تم مکہ واپس ہو جاؤ، اگر تم نے دوبارہ ارادہ کیا تو جنگ بدر والا نقشہ پھر پلٹ سکتا ہے، لہذا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ ایسا نہیں اکسامیں کہ وہ آ کر حملہ کر دیں، اور اب ان کی پوزیشن وہ نہیں رہی ہے جو آپ نے میدان میں دیکھی ہے، پھر ان کے اندر اسپرٹ دوڑ گئی ہے۔ بہرحال ابو سفیان کو سمجھ میں آ گئی بات اور وہ مدینے کی طرف رخ کرنے کے بجائے مکہ واپس ہو گیا۔ لیکن یہ ایک فطری چیز ہے کہ اطراف میں اس کے اثرات جو جنگ بدر کی وجہ سے واقع ہوئے تھے وہ ختم ہوئے۔ دو وجہ تھی، ایک تو حالات تھے، دوسرے جو طبقہ ان کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ منافقوں کا لگا ہوا تھا وہ انہوں نے اس کو بہت بڑھا چڑھا کر کے اطراف میں پھیلانا شروع کیا کہ اب معاملہ ختم ہے، بس ایک آدھ مرتبہ اور معاملہ ہوگا یہ سب ختم ہو جائیں گے۔ تو وہ جو قریب کے قبیلے والے لوگ تھے ان لوگوں نے کیا کیا کہ اب پلاننگ کی کہ اسلام کے خلاف دوبارہ سازش رچی جائے۔ اس میں سے 3 پلاننگ کا ہم ذکر کریں گے آج کہ کیسی پلاننگ کی گئی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پلاننگ کو کیسے توڑا۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کا بڑا شکر تھا کہ ایک ایسی ذات کے ہاتھ میں قیادت تھی کہ جو ان تمام باریکیوں پر زبردست نظر رکھے ہوئے تھی۔ صرف اس ذات کا مقصد یہ نہیں تھا کہ ہم چھو منتر کر کے معاملے کو حل کریں گے، نہیں، بلکہ ساری تدبیریں اختیار کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پر بھروسہ کر کے معاملہ کر رہے تھے۔ ہر حال میں اللہ پر بھروسہ کمپلیٹ تھا، لیکن تدبیر میں کوئی کمی نہیں ہو رہی تھی، اور یہ اس لیے کیا تھا آپ نے کہ آنے والے دنوں میں جب دعوت کا کام چالو ہوگا تو دعوت کے کام کرنے والوں کو ہمیشہ تدبیر کا پورا اختیار کرنا چاہیے۔ کام اللہ کا ہے، کام اللہ کے لیے کیا جا رہا ہے، ہمارے سپرد کیا گیا ہے، لیکن یہ سپردگی کا مطلب یہ ہے کہ ہم جب دعوت کا کام کریں تو ساری وہ تدبیر اختیار کریں جیسے اپنے کسی فائدے کے لیے ہم تدبیریں اختیار کرتے ہیں۔ ایک جملہ میں آپ کو تشریح کر دیتا ہوں۔ ابھی ہم کو کسی سے قرض لینا ہے، ہم جاتے ہیں، بھائی صاحب السلام علیکم، خیریت ہے، بچے ٹھیک ہیں اور سب اچھا ہے، 10-5 منٹ بات کر کے بولتے ہیں بھائی میں ایک ضرورت سے آپ کے پاس آیا ہوں اور مجھے معلوم ہے کہ ہماری دوسری جگہ ضرورت پوری نہیں ہوتی، ساری پہلے گفتگو کر کے پھر اپنی بات رکھتے ہیں، اپنے اندر جتنے گٹس ہوتے ہیں پیسہ حاصل کرنے کے سب استعمال کرتے ہیں، اچھی زبان استعمال کرتے ہیں، چہرہ جو ہے وہ بڑا معصوم بنا لیتے ہیں،
کیوں؟ کیونکہ ہم کو ذاتی فائدہ حاصل کرنا. ایسے ہی دعوت کے کام کے لیے بھی ہم کو سارے اپنے گٹس استعمال کرنے ہیں. جیسے ہم اپنے ذاتی مفاد کے لیے اپنے گٹس استعمال کرتے ہیں، جو صلاحیت جس کے اندر بھی موجود ہے اس کو دعوت کے کام میں اس صلاحیت کو استعمال کرنا چاہیے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم لوگوں کو یہ تعلیم دی کہ تدبیر پوری اختیار کریں، اس کے بعد بھروسہ رب کے ذات پر رکھیں. اور انشاءاللہ دیکھیں، ہمارا تو ایک ایسا بزنس ہے، اسلام کی تبلیغ ایک ایسا بزنس ہے جس میں لاس کے کوئی چانس نہیں ہے. اگر ہم کامیاب ہو گئے تو بھی، ناکام ہو گئے تو بھی، کیونکہ یہ تو دنیا کے تاجروں کی بات ہوتی ہے. ایک سیلس مین اگر وہ اپنے مالک سے کہے کہ میں نے آج بڑے کسٹمر ڈیل کیے ہیں لیکن خریدا کسی نے نہیں ہے، تو مالک بولے گا کہ آپ فیل ہیں. اللہ کے یہاں کیا ہے کہ تم نے کتنے کسٹمر ڈیل کیے ہیں، خریدنے سے کوئی بحث نہیں. وہ خریدنے کی جہاں پوائنٹ آتا ہے وہ ریموٹ رب کے ہاتھ میں ہے. وہ کہتا ہے انک لا تہدی من احببت، کہ آپ جس کو چاہیں ہدایت مل جائے، یہ کوئی ضروری نہیں ہے. ریموٹ ہمارے ہاتھ میں ہے. ہم جب ریموٹ آن کرتے ہیں تبھی معاملہ بنتا ہے. لہذا تمہارا کام کوشش کرنا ہے، تمہارا کام نتیجے، کیونکہ تمہارا ثواب بھی نتیجے پر ڈپینڈ نہیں ہے. قرآن مجید دوسری جگہ کہتا ہے وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ، کہ ہر آدمی قیامت میں اپنی کوشش کو دیکھے گا، رزلٹ کو نہیں دیکھے گا. تو یہ ایک ایسا دھندا ہے جس میں نقصان کے کوئی چانس نہیں ہے. بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سن 4 ہجری شروع ہوتی ہے. 2-3 مہینے کے بعد کی بات ہے کہ بنو اسد ایک قبیلہ تھا. جب اس کو معلوم ہوا کہ ان کے پیر اکھڑے ہیں تو 150-200 آدمیوں نے مل کر کے یہ ارادہ کیا کہ ہمارے 150-200 آدمی بھی مدینے پر حملہ کرنے کے لیے کافی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات لیک کر گئی. ابھی یہ تیاری میں ہی تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بات لیک کر گئی. اور آپ کو بتا دیا ہوں 2 طریقے سے بات لیک ہوتی تھی. ایک تو آپ کا جو CID ڈپارٹمنٹ تھا وہ بڑا ہی ایکٹیو تھا. آدمی کو دیکھ کر کے سمجھ لیتا تھا کہ کس رخ پر بندہ جا رہا ہے، وہ ڈپارٹمنٹ. اور اگر وہ ڈپارٹمنٹ جب فیل ہو جاتا تھا تو جبریل کا ڈپارٹمنٹ لگا ہوا تھا. کیونکہ یقینی بات ہے کہ انسان ہی ہے. کتنا بھی ہم ہوشیار ہو جائیں اس کے باوجود بھی دیکھیں کتنے بڑے بڑے سیکیورٹی لگی رہتی ہے جن کو بم دھماکہ کرنا کر دے رہے ہیں. ساری سیکیورٹی سب کچھ کیا ہوتی ہے، فیل ہو جاتی ہے. اب دوسری سیکیورٹی اگر ساتھ میں رہے تو کوئی بم دھماکہ نہیں ہو سکتا. تو اللہ کے رسول کے ساتھ دوسری سیکیورٹی لگی ہوئی تھی. تو اللہ کے رسول کو یا تو CID والے بتا دیتے تھے آپ کے ڈپارٹمنٹ کے اللہ کے رسول یہ معاملہ ہوا ہے، اور یا جبریل علیہ السلام آ کر بتا دیتے تھے. بتانا یہ چاہتا ہوں کہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں اللہ کے رسول سب کچھ خود سے جانتے تھے، یہ بات صحیح نہیں. اللہ کے رسول جانتے بہت کچھ ہیں لیکن اس کے بتانے کے بعد ہی جانتے ہیں. ہم اللہ کے رسول کے علم کی باؤنڈری نہیں کھینچ سکتے کہ کتنا جانتے ہیں. جو اگر کھینچتا ہے وہ بھی بیوقوف ہے. لیکن جتنا جانتے ہیں وہ کس کے اوپر والے کے بتانے کے بعد ہی جانتے ہیں، اپنے انڈیویجولی طور پر جان نہیں سکتے ہیں. بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اطلاع ملی کہ 150-200 آدمی ابھی یہ تیاری کر رہے ہیں، ہتھیار اور اکٹھا کر رہے ہیں. اللہ کے رسول صبح کے ٹائم پر کب لکھ کے کہ یہ ابھی اکٹھا کریں، اللہ کے رسول پہنچ گئے. اب یہ تو تیاری ابھی ان کے تو 2-4 ہفتے کے بعد پروگرام تھا، سارا ٹیم کام کر کے، اور یہاں تو مجاہدین تیار بیٹھے تھے. اللہ کے رسول نے فجر کے بعد اعلان کر دیا کہ نکلنا ہے. ایک تقریباً 150-200 آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بھیجا، خود نہیں گئے. یہ بھی ایک تدبیر ہوتی ہے. اگر آپ ہر جگہ جائیں گے تو پتہ چلتا ہے کہ ہم کو بڑا آپ نے اہم سمجھا ہے، تبھی تو آپ خود سپہ سالار کی حیثیت سے آ رہے ہیں. لہذا کہ اللہ کے رسول جہاں دیکھتے تھے کہ معاملہ بہت سنگین ہے وہاں پر تو آپ خود جاتے تھے، اور جہاں نہیں جانتے تھے کہ ان کے اوپر یہ بھی حنک بیٹھانی ہے کہ ہمارے صحابہ تمہارے لیے نپٹنے کے لیے کافی ہیں، ضروری نہیں کہ میں ہر جگہ موجود ہوں. یہ سب جنگی چالیں ہوتی ہیں. اللہ کے رسول اس چال کے تحت ایک صحابی کو بھیجا
وہ پہنچ گئے، یہ بیچارے ایک دم حواس ان کے باختہ ہو گئے، چھوڑ کر کے یہ لوگ بھگے تو ان کے پاس جو جانور وانور تھا وہ سب اٹھا لائے، اور 1-2-2.5 گھنٹے کے اندر یہ لوگ مدینہ پہنچ گئے، اور سارے جتنے جانور، اونٹ بکری جو کچھ بھی تھی سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لا کر کے آئے، اور لا کر کے اللہ کے رسول نے غنیمت کے طور پر تقسیم کر دیا، اور وہ جو بندہ CID والا تھا اس کو اسپیشل کچھ دیا گیا۔ تو یہ ایک سازش تھی جس کو منٹوں میں نپٹا گیا۔ اصل میں دشمن کو کبھی بھی کمزور نہیں سمجھنا چاہیے، یہ ایک بڑا محاورہ ہے۔ دشمن کو ہمیشہ اپنے سے کیا سمجھنا چاہیے؟ اسٹرانگ۔ اللہ کے رسول ہمیشہ اس بات کو دھیان میں رکھتے تھے کہ چھوٹا آدمی بھی اسلام کے لیے کیا ہے، اگر دشمن ہے تو خطرہ پیدا کر سکتا ہے، اس کے باوجود بھی چوک ہونے کے پورے چانسز ہیں۔ چوک اللہ کیوں کراتا ہے؟ اگر چوک کہیں نہ ہو پوری لائف میں تو بندہ کنفیوز ہو سکتا ہے کہ صاحب یہ بھی خدا ہے، اس سے چوک ہوئی نہیں۔ وہ چوک کرا کر کے بندے کو بتانا چاہتا ہے کہ دیکھو ہیں یہ نبی ہی، یہ خدا نہیں ہے۔ 2 قبیلے کے لوگ، ازل اور رفا، یہ دوسرا واقعہ بیان کرا۔ ازل اور رفا یہ 2 قبیلے والے پلاننگ کے ساتھ آئے کہ ان کی جو دعوت کے خاص لوگ ہیں جو بہت ایکٹیو ہیں، انہوں نے کہا اللہ کے رسول ہمارے قبیلے والے لوگ جو ہیں وہ اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں، کچھ لوگ قریب ہیں، اگر آپ اپنے اچھے لوگوں کو جو بڑی اچھی بات کر سکتے ہو، لوگوں کو سمجھا سکتے ہو، اگر آپ ان کو ہمارے ساتھ بھیج دینا تو ہم لوگ وہاں پر دین کا کام کافی کر سکتے ہیں۔ ایک آدمی کے اوپر دعوت اللہ کے اوپر جنون کی کیفیت میں تھا، ذرا سے بھی چانسز ہوتے تھے تو آپ اس کو ضائع نہیں ہونے دیتے تھے۔ اللہ کے رسول ان کی چال کو سمجھ نہیں سکے، انہوں نے آ کر کے اللہ کے رسول سے کہا، اللہ کے رسول نے 10 سلیکٹڈ آدمیوں کو، صحابہ کو بھیجا کہ یہ جن کو لے کر کے جاؤ، یہ تم کو دین کی دعوت جو بھی ہے سمجھائیں گے، نماز روزہ حج زکات سب کچھ بتائیں گے آپ کو۔ اس میں سے بعض لوگوں کا خیال ہے کہ 7 تھے، بعض لوگوں کا 10 ہے، بخاری کی روایت 10 کی ہے کہ 10 آدمی تھے۔ یہ تھوڑی دور پر ہی گئے تھے کہ ان کی جو اصل پلاننگ تھی کہ ان لوگوں کو قید کر لینا ہے، 10 کو، اور قید کر کے مکے میں لے جا کر کے ان کو حوالے کر دینا ہے کہ ان لوگوں نے تم کو جو ہے جنگ بدر میں تمہارے لوگوں کو مارا ہے، تم اپنا بدلہ ان سے لے لو، جب وہ ان کو خریدنا چاہیں گے تو پیسہ کر دیں گے۔ اس پلاننگ سے یہ 10 آدمیوں کو یہ لے کر کے نکلے۔ تو حذیل قبیلہ، اچھا ان کی اتنی ہمت یہ نہیں تھی کیونکہ یہ 2 ہی آدمی تھے، 2 آدمی 10 آدمی کا کچھ نہیں کر سکتے، اور وہ بھی صحابہ۔ تو یہ لوگ رجی ایک چشمہ تھا، وہاں پہنچے تو وہاں پر حذیل ایک قبیلہ تھا جو پہلے سے اسلام کے خلاف تھا۔ ان سے ان لوگوں نے سازش کی کہ دیکھو پیسہ کمانے کا ایک بہترین ذریعہ، یہ 10 آدمی ہمارے ساتھ ہیں، ان کو 10 کو گرفتار کر لیا جائے اور گرفتار کر کے ان کو مکہ لے جا کر کے بیچ دیا جائے، اور جو پیسہ ہوگا 50-50 بانٹ لیں گے۔ ان کا قبیلہ تھا، ان کے آدمی تھے 100-150۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ صحابہ رات میں آرام کر رہے تھے، صبح کا وقت تھا کہ اچانک دیکھا کہ 150 آدمیوں نے خیمہ گھیر لیا۔ اب یہ جب اچھا ان کے حواس باختہ ہو گئے صحابہ کی، یہ کیا معاملہ ہے؟ اب جب انہوں نے دیکھا کہ تو سامنے آ گئے ہیں اور یہ لڑائی کے پورے اسلحہ سے تھے، اچھا اب یہ جب تبلیغ کرنے جا رہا ہے تو اسلحہ لے کر اتنا تو نہیں جائے گا، اپنا روایتی اسلحہ جو ان کی ایک تلوار ہوا کرتی تھی وہ لے کر کے وہ گئے۔ بہرحال وہ 10 دن جو ہے انہوں نے اسلحہ سنبھال لیا۔ انہوں نے کہا جو بھی ہوگا دیکھا جائے گا، ایسے تو سرنڈر نہیں ہونا ہے۔ اچھا یہ 150 ہونے کے باوجود بھی وہ 10 آدمی جب مردانگی کے ساتھ میدان میں اتر آئے تو یہ 150 کانپنے لگے۔ انہوں نے کہا دیکھو ہم لوگ آپ سے جنگ کرنے نہیں آئے، ہم آئے ہیں، ہم تم کو گرفتار کر کے مکہ بھیجنا چاہتے ہیں، وہاں بھیج دیں گے، ہم تمہاری جان کے ذمہ دار نہیں ہیں، وہ لوگ جو چاہیں کریں، ہم سے آپ جنگ نہیں کریں۔ تو ان کے جو سردار تھے حضرت مرشد کو 10 لسٹ پر لیڈر بنایا گیا۔ انہوں نے کہا دیکھو ایک بات بتا دیں، نہ تو ہم اپنے آپ کو سرنڈر کریں گے اور نہ ہم اپنے آپ کو مکے والوں کے حوالے کریں گے، دو ہے دو ہاتھ ہو جائے۔ بہرحال ان لوگوں نے جنگ شروع کر دی۔ اچھا اب ان لوگوں نے کیا کیا، ان کے پاس تیر نہیں تھی،
اب تلوار سے لڑائی تو اس وقت ہو سکتی ہے جب فیس ٹو فیس بندہ آوے. اچھا اب ان کا قبیلہ ہے, ان کا سارا معاملہ ہے, ان کی رسد موجود ہے, انہوں نے دور جا کر کے وہاں سے تیر برسانا شروع کر دیا. اس میں 3 صحابی بیچارے شہید ہو گئے. اب جب قریب آوے تو وہ اپنے جوہر دکھلاوے, قریب کوئی بندہ آ ہی نہیں رہا, وہ تو دور سے بیٹھے ہوئے تیر چلا رہا, چاروں طرف سے تیر آ رہا. اچھا کھلا میدان ہے, کوئی بلڈنگ نہیں ہے کہ آپ اس کی آڑ لے لیں, کچھ نہیں. جو تیر آ رہی ہے نہ ان کے پاس ڈھال ہے تیر کو روکنے کا, صرف تلوار ہے. تلوار بیچاری کیا کرے. 3 جو ہے وہ شہید ہو گئے, 3 جو ہے وہ سرنڈر ہو گئے. ایک اس میں حضرت خبیب ہیں, اور ایک حضرت زید ہیں, اور ایک عبداللہ بن طارق. ان کو تینوں کو انہوں نے اب پکڑ لیا. انہوں نے کہا دیکھو ہم پہلے بھی بتا چکے ہیں کہ ہم تم کو قتل نہیں کریں گے, ہم تم کو بیچیں گے. بہرحال ان کو تینوں کو انہوں نے باندھ دیا, لے کر کے چلے. راستے میں عبداللہ بن طارق جو تھے, کہیں سے ان کا جو ہاتھ تھا وہ گانٹ کھل گئی. جب گانٹ ان کی رات میں کھل گئی نا, رات تھا یا کوئی وقت تھا, تو انہوں نے کیا کیا کہ پھر تلوار سنبھال لی. اچھا اب یہ لوگ بھی جو تھے نا وہ 150 کے بجائے 150 تو لے کے جا نہیں رہے تھے. اب تو آدمی کم ہو گئے کہ ہم تو اب پکڑ لیے ہیں, تینوں کو اریسٹ کر لیے ہیں, تو پھر بھی 20-25 آدمی ان کے ساتھ مکہ جا رہے ہیں. بہرحال عبداللہ بن طارق نے تلوار سنبھال لی. بعض روایتوں میں آتا ہے کہ جنگ ہوئی, 1-2 کو انہوں نے مارا, بہرحال یہ بھی بیچارے شہید ہو گئے. عبداللہ بن طارق رضی اللہ تعالیٰ. 2 آدمی بچے, حضرت خبیب اور حضرت زید. ان دونوں کو لے جا کر کے انہوں نے مکے میں بولی لگائی. حضرت خبیب نے عقبہ بن حارث اس کے باپ کو مارا تھا, لہذا اس نے کہا کہ جو قیمت بولو ہم کو دے دو, ہم ان کو قتل کریں گے. اس نے ان کو خرید لیا. حضرت زید نے 1-2 کو مارا تھا بدر میں, اس کے ورثہ نے ان کو خرید لیا, اور خرید کر کے ان دونوں نے ان کے قتل کا پلان بنایا. حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جس نے خریدا, اس نے کہا کہ یہ مہینہ جو ہے وہ حرم کا مہینہ ہے, لہذا میں حرم کے بعد تم سے نپٹوں گا اور ایک گھر میں لے جا کر ایش کروں گا. حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو لے جا کر کے دوسرے دن اس نے کیا کر دیا, پھانسی چڑھا دیا. تو حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو لے جا کر کے انہوں نے پھانسی چڑھا دیا. ابھی تک اللہ کے رسول کو اطلاع نہیں ہوئی, اس پورے واقعے کی اطلاع اللہ کے رسول کو ہو نہیں. اللہ کے رسول مطمئن ہے کہ ہمارے بندے جو ہے وہ تبلیغ کرنے گئے ہیں. یہ مکہ پہنچ گئے. حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ کو جس کے گھر میں قید رکھا گیا تھا, بعد میں وہ باندھی, وہ لونڈی تھی, وہ بعد میں مسلمان ہوئی, تو اس نے پورے واقعے کو ذکر کیا کہ ان کا کھانا ہمارے ذمہ تھا, ہم ان کو کھانا دیتے تھے. ہم نے دیکھا کہ کھانا ہم لے کر کے پہنچے تو دیکھا کہ ان کے ہاتھ میں انگور کا خوشہ ہے, اور بڑے تازے تازے انگور کھا رہے ہیں. میں نے ان سے بڑی حیرتیں پڑ گئی کہ یہ بندہ زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے, اور یہ باہر بھی نکل کر کے نہیں گیا ہے, اور کہیں سے انگور کا سیزن بھی مکے میں نہیں ہے, یہ انگور کہاں سے ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے جیسے مریم علیہ السلام کو پروردگار عالم جو ہے وہ کھلاتا تھا, ایسے ہی حضرت خبیب کو کھلاتا تھا. بہرحال خبیب کو جب انہوں نے پھانسی پہ چڑھایا تو خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ مجھے آپ 2 رکعت نماز پڑھنے کی مہلت دیں. انہوں نے 2 رکعت پڑھی. ابو سفیان آئے, انہوں نے کہا کہ خبیب سے کہا کہ تم یہ چاہ رہے ہوگے کہ اس وقت ہماری جگہ پہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم لٹک جائیں اور ہم بچ جائیں. انہوں نے کہا ابو سفیان تمہیں معلوم نہیں ہے ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی محبت کرتے ہیں, ہم اس بات کو بھی گوارا نہیں کرتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر میں کانٹا چبھے اور خبیب بیٹھا رہے. حضرت ابو سفیان کہتے ہیں بعد میں جب مسلمان ہوئے, کہتے ہیں کہ جتنا عشق میں نے صحابہ کرام کو دیکھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتے ہوئے, ایسے ہم نے عاشق رسول کسی کو نہیں دیکھا. بہرحال حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب پھانسی پہ چڑھانے لگے تو ان کے چہرے پر کوئی خوف راس نہیں, انہوں نے اشعار پڑھے. کہا پروردگار عالم
اس بات کی خوشی ہے کہ میں تیرے دین کے لیے جا رہا ہوں، مجھے اس بات کا کوئی رنج نہیں ہے کہ مجھے پھانسی کی سزا ہو جائے۔ یہ سارے میرے لوگ، اچھا ان لوگوں نے باقاعدہ میلہ بنا رکھا تھا، عورتیں بچے سب کو بلا کر کے ایک باقاعدہ میلے کا دن متعین کیا تھا۔ حرم سے نکل کر مینا کے قریب میں ان کو پھانسی دی گئی۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ نے دعا کی پروردگار عالم سے کہ اے اللہ اس پورے واقعے کی اطلاع اللہ کے رسول کو پہنچا دے۔ ان لوگوں نے پہلے حضرت خبیب کو لٹکایا، لٹکانے کے بعد تیر چلائے، نیزہ چلایا، بلم چلایا کہ شاید یہ پلٹ جائیں، ابھی کچھ بات آ جائے۔ خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی جگہ پر رہے، لہو لہان ہو گئے، بدنوں کے ٹکڑے گر گئے۔ بہرحال خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے۔ شہید ہونے کے بعد ان کی لاش کو انہوں نے ٹانگ دیا، اترنے نہیں دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اب جبریل علیہ السلام نے اطلاع دی کہ اللہ کے رسول ایسا ایسا واقعہ ہو گیا ہے۔ صحابہ سے حضور نے کہا کہ میری دلی تمنا ہے کہ خبیب کی لاش کو کسی طریقے سے حاصل کیا جائے۔ تو ایک صحابی جوان مرد تھے، انہوں نے کہا رسول آپ مجھے اجازت دیں، جہاں بھی انہوں نے ٹانگ رکھا ہم لے کر کے آئیں گے۔ اب آپ اندازہ کریں حالات اتنے خراب ہیں، مکے جانا ہے اور جا کر کے باڈی لے کر کے آنا ہے، کوئی چھوٹا موٹا کام تو ہے نہیں۔ خیر یہ صحابی پہنچتے ہیں، بتاتے ہیں کہ 30 یا 35 لوگ ان کی باڈی کو کی سیکورٹی کر رہے ہیں اور 40 دن ہو چکا ہے باڈی لٹکے ہوئے۔ یہ لوگ رات کی غفلت میں تھے، انہوں نے حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے گھوڑے پر ان کی باڈی کو اتارا اور لادا۔ 2 صحابی گئے تھے، لاد کر کے یہ چلے ہی تھے، تھوڑی ہی دور چلے تھے کہ وہ 30 لوگوں میں سے کسی کی نگاہ پڑ گئی، دیکھا کہ بندہ ہی لاپتہ ہے۔ جب اس نے دیکھا بندہ لاپتہ ہے، اب تو ان کے حواس باختہ ہو گئے کیونکہ یہ سب کرائے کے لوگ تھے۔ وہ جس بندے نے ان کو حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پھانسی دی تھی، وہ کرائے کے بندے رکھا تھا کہ ان کی باڈی لٹکتی رہے۔ تو اب اس نے ہوا کہ یہ تو ہمارے اوپر آ جائے گی کہ باڈی گئی کہاں۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھوڑے پر لے کر کے نکلے، بہرحال یہ پیچھے سے لوگ آ گئے اور 10-20 کلومیٹر کے بعد انہوں نے جا کر کے ان کو پکڑ لیا، صحابی کو۔ حضرت خبیب کی لاش کو انہوں نے زمین پہ رکھ دیا، جب دیکھا کہ لوگ آ رہے ہیں اور نہیں بچ پائیں گے۔ خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ بھی ایک جملہ ہے کہ انہوں نے یہ بھی دعا کی تھی کہ اللہ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دے دینا اور ہمارے ساتھ کوئی برا برتاؤ نہ ہونے پائے۔ صحابی کہتے ہیں البدایہ والنہایہ میں روایت نقل ہے کہ ہم نے جیسے ہی باڈی کو زمین پر رکھا، زمین شق ہوئی اور حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر چلے گئے۔ جب تک وہ لوگ پہنچے باڈی ہے ہی نہیں۔ اب ان کا جو شک تھا وہ ختم ہو گیا کہ یہ بندے لے کر باڈی آئے ہی نہیں ہیں، یہ بندے اگر باڈی لے کر کے آئے ہو۔ اچھا اب انہوں نے سوچا اب بھاگنا بھی مناسب نہیں ہے، اب کیوں بھاگے ہم، جو ہمارے اوپر شک ہے ان کو کہ باڈی ہم لے کر کے جا رہے ہیں، باڈی تو ہے ہی نہیں، زمین ایک دم برابر۔ وہاں پہ لوگ کھڑے ہو گئے، وہ آئے بولے پوچھے انہوں نے کہا دیکھ لو کہاں ہے، اب باڈی کوئی سوئی تو ہے نہیں۔ اور یہ بھی بیان کرتے ہیں وہ صحابی کہ جب ہم نے اتارا وہاں رات میں تو باڈی ویسے ہی ذرہ برابر کا کوئی تغیر نہیں۔ 40 دن میں تو یہ آدمی سوکھ جائے گا یا سڑ جائے گا۔ کہتے ہیں کہ ذرہ برابر کا تو کوئی بھی تبدیلی ان کے اندر نہیں تھی۔ بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ صحابی نے آ کر کے بیان کیا اللہ کے رسول ایسا ایسا واقعہ پیش آیا، اور حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ کو زمین نے جو ہے وہ اپنے آپ اندر کر لیا اور وہ کفار کے ہاتھ نہیں لگتے۔ دونوں وجہ تھی، وہ لگ جاتے تو ان کی خیریت نہیں تھی، جو باڈی لے کر کے جا رہے تھے ان کی خیریت نہیں تھی۔ اچھا، اور ان خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ معاملہ فرمایا۔ اسی میں ایک صحابی اور بھی شہید کیے گئے ہیں، عامر بن فہیرہ۔ یہ عامر بن فہیرہ حضرت ابو بکر کے غلام ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور سے مدینہ کے لیے نکلے تو جو ساتھ میں تھے وہ عامر بن فہیرہ۔ عامر بن فہیرہ بھی جب مارے گئے نا تو عامر بن فہیرہ کی بھی لاش جو ہے وہ کیا ہے آسمان پر اڑ گئی اور سارے کفار نے دیکھا۔ بعض لوگوں نے اس واقعے کو دوسرے واقعے سے بھی جوڑا ہے
بہرحال جہاں بھی عامر بن فہیرہ کے ساتھ بھی یہی ہوا کہ باڈی کسی کو ہاتھ نہیں لگی، کیونکہ عامر بن فہیرہ نے دعا کی تھی کہ پروردگار عالم کوئی کافر ہم کو ٹچ نہیں کرتا. تو عامر بن فہیرہ کے ساتھ بھی ایسا ایک واقعہ ہوا کہ جن کی باڈی نہیں ملی. یہ دوسرا خطرناک واقعہ پیش آیا. اسی درمیان میں ابو سفیان نے مکے میں بیٹھ کر کے یہ دونوں قتل ہونے کے بعد کی بات ہے، 4 ہجری کا واقعہ ہے کہ ابو سفیان نے جو ہے وہ اپنے لوگوں سے مشورہ کیا کہ یار ایک ہی بندے کا معاملہ ہے، اگر وہ بندہ کوئی ایسا جمع مرد کھڑا ہو، کیونکہ ان کے ساتھ کوئی باڈی نہیں ہے، باڈی گارڈ کوئی نہیں ہے مدینے میں، بازاروں میں گھومتے ہیں، مسجد میں اکیلے رہتے ہیں، گھر میں رہتے ہیں، کوئی آدمی ایسا ایک بھی ہمارے پاس مرد تیار نہیں ہے جو جا کر کے اللہ کے رسول کا کام تمام کر دے. پوری محفل کو انہوں نے خطاب کیا، کوئی ہمت نہیں کی. ختم ہو گئی محفل، برخاست ہو گئی. ایک آدمی اس کے بعد اٹھ کر کے گیا، اس نے کہا صاحب میں تیار ہوں، یہ بتاؤ انعام کیا دو گے؟ انہوں نے کہا جو تمہارا دل چاہے. انہوں نے کہا دیکھو میرے پاس ایک خنجر ہے جو بڑا باریک سا خنجر ہے. اس نے مثال دی، چیل کے پر کے مانند باریک خنجر ہے، میں جہاں چاہوں اس کو چھپائے رہوں پتہ بھی نہیں چل سکتا ہے. تو سفیان نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ کا میں وعدہ کرتا ہوں. انہوں نے کہا دیکھو 2 چیزیں، ایک تو انعام چاہیے اور دوسرے یہ راز کسی کو بتانا نہیں ہے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. بہرحال یہ تیز اونٹ سے مدینے کے لیے روانہ ہوا. 5 دن میں یہ مدینہ پہنچ گیا. پہنچنے کے بعد یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے پہلے دیکھا نہیں تھا. یہ بندہ جو بدو آیا نا، یہ بدو اللہ کے رسول کو پہچانتا نہیں تھا. نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے، آ کر کے پوچھتا ہے کہ ابن مطلب کا بیٹا کون ہے؟ حضور کے دادا کا نام لے کر کے پوچھتا ہے کہ میں ابن مطلب. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دیکھو، اپنے صحابہ سے کہا، حضرت اسید رضی اللہ تعالیٰ بغل کھڑے تھے، کہ یہ آدمی کا ارادہ صحیح نہیں ہے. حضور نے فرمایا آنا ابن مطلب، میں ہوں، کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا میں آپ سے ذرا قریب ہو کر کے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں. وہ جب نبی کے وسلم قریب ہونے لگا نا، حضرت اسید پیچھے کھڑے تھے. انہوں نے اتنے میں جب وہ قریب ہونے لگا نا تو اس کی چادر میں ہاتھ ڈال کر کے خنجر نکال لیا. اب یہ اللہ کے اس کا تو مقصد تھا ہم قریب ہوں اور اس وقت خنجر سے وار کر دیں، قبل اس کے کہ یہ اپنے خنجر پر اپنا ہاتھ، کیونکہ اللہ کے رسول نے اشارہ کر دیا تھا کہ یہ بندہ صحیح نہیں ہے، اور اس کی بھی اطلاع جبریل نے دی تھی، اس کی بھی اطلاع جبریل علیہ السلام نے دی کہ یہ بندہ جو آیا ہے اس کا یہ ارادہ ہے. بہرحال حضرت اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خنجر نکال لیا. اچھا چونکہ وار تو اس نے کیا نہیں تھا، بھائی عرب کی عادت تھی خنجر لے کے چلتے تھے، اسلحہ لے کر چلتے تھے. انہوں نے پکڑ لیا، کہا اللہ کے رسول بتا صحیح سے بتاؤ، اگر تم صحیح سے ہی بتاؤ گے تو میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ تمہارے ساتھ اچھا معاملہ کروں گا. جتنا تم جھوٹ بولو گے معاملہ اتنا تمہارے ساتھ کیا ہے، خراب ہوگا. یہ سب علاقے میں معلوم تھا کہ اللہ کے رسول اپنی زبان کے پکے ہیں. بہرحال اس نے کہا دیکھو میں پوری بات آپ کو بتا دیتا ہوں. ایسی بات میری ابو سفیان سے ہوئی. ابو سفیان نے ہم کو انعام دینے کا وعدہ کیا، ہم اس بنیاد پر آ گئے ہیں اور اب آپ کے جو چاہیں آپ فیصلہ کریں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو رات بھر قید کروا دیا. دوسرے دن بلایا اور بلا کر کے کہا اس کو چھوڑ دو، معاف کر دو، اس کو معاف کر دیا. بہرحال وہ اسلام قبول کر لیا اور اس نے کہا کہ اب میں واپس نہیں جاؤں گا، مجھے کوئی انعام نہیں چاہیے، اور ایک اچھا سچا مسلمان بنی. یہ بھی اللہ کے رسول کو معلوم ہو جایا کرتا تھا، بتا دیا جاتا تھا کہ اس بندے کے ساتھ اگر آپ ایسا معاملہ کریں گے تو یہ آپ کے لیے مفید ہوگا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس گائیڈنس کی بنیاد پر کیا کرتے تھے، اپنے معاملات کو حل کرتے تھے. یہ تیسرا واقعہ ہوا اسی 4 ہجری میں. ایک واقعہ اور خطرناک ہوا ہے کہ یہ بیان کر کے پھر اپنی بات ختم کریں تاکہ کل ہم 5 ہجری پر آ جائیں. یہ اسلامی تاریخ کا بڑا خطرناک، بڑا بھیانک واقعہ. ابو برا نام کا ایک بندہ تھا، بڑا ہولڈ رکھتا تھا. یہ اللہ کے رسول کے پاس آئے اور کہا اللہ کے رسول نجد کے لوگ
جو طائف کا علاقہ ہے، یہاں کے لوگ جو ہے وہ اسلام کی طرف راغب ہے، اور یہ بڑا علاقہ ہے. اگر آپ ان کے لیے کچھ اپنے مبلغین بھیج دیں تو یہ دعوت کا کام کر کے وہاں پر اسلام کا بڑا کام ہو سکتا ہے. اب اللہ کے رسول دھوکہ تو ایک کھا چکے تھے 10 کا، ایک عام آدمی بھی ہوتا تو کام اس کے کھڑے ہو جائیں گے. اس نے کہا، نبی کے انداز میں فرمایا کہ دھوکہ ایسا ہے کہ نجد والوں پر ہم کو جو ہے وہ بھروسہ نہیں ہے، اور ایسا ایسا ہم دھوکہ ابھی کھا چکے ہیں، لہذا میں نہیں بھیجوں گا. اس نے کہا دیکھو آپ کو معلوم ہے کہ میری شخصیت کیا ہے اس علاقے میں، جس علاقے سے میں آیا ہوں. میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ آپ کے ان 70 آدمی کے ساتھ کچھ نہیں ہو سکتا، یہ تبلیغ کریں گے صرف اور صرف. اللہ کو منظور تھا. اللہ کے رسول نے کہا اچھا ٹھیک ہے. حالانکہ ابھی 4-6 مہینہ بھی نہیں گزرا تھا وہ 10 آدمی کو کے ساتھ جو معاملہ ہوا تھا. اللہ کے رسول نے اب ایک تو ایسے موقع پر جب اسلام میں ابھی لوگوں کو انگلیوں پر گنا جا سکتا ہے، اس میں سے ایسے ٹاپ کلاس کے 10 لوگ تو وہاں ختم ہو گئے. یہ 70 آدمی بھی یقینی بات ہے کہ جن کو بھیجا جا رہا ہے وہ ایسے ہی لوگ ہیں جو دین کا کام کر سکے دعوت کا. 70 لوگوں کو اللہ کے رسول نے ان کو بھیج دیا. بھیجنے کے بعد اس میں جس بندے کے پاس بھیجنا تھا، عامر بن طفیل اس کا نام تھا، وہ اصل سردار تھا. اللہ کے رسول نے اس کے نام میں خط لکھا. خط لکھ کر کے کہا کہ دیکھو آپ لوگ وہاں سے پہلے دور رہیے گا، یہ خط ہمارا اس کے پاس بھیجیے گا. اگر وہ خط کو جواب پازیٹو میں دے گا تب پھر آپ اپنا اگلا کام کریے گا. صحابہ نے کہا ٹھیک ہے. اور یہ برابری ساتھ میں ہے جو اصل ان کو لے کر کے جا رہے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے مطابق انہوں نے، ان کا نام حرام بن ملحان تھا، وہ خط لے کر کے اس قبیلے کے سردار کے پاس پہنچے. وہ پہلے سے جلا بھلا بیٹھا ہوا تھا. بعض لوگ کہتے ہیں کہ ابو برا کی پلاننگ تھی یہ باقاعدہ. بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ نہیں، اس میں ابو برا کا ہاتھ نہیں تھا، یہ بائی چانس واقعہ پیش آ گیا. بہرحال وہ صحابی جب خط لے کر اللہ کے رسول کے پہنچے تو وہ خط کھول ہی رہا تھا. جب اس نے بتایا صحابی نے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ آپ کا میسنجر ہوں اور یہ خط آپ نے لکھا ہے اور آپ کے نام ہے، وہ خط ابھی کھولا بھی نہیں تھا کہ اس نے اپنے ایک دربان سے اشارہ کر دیا کہ پیچھے سے اس کو قتل کر دو. میسنجر کو اس نے خط بھی نہیں پڑھا تھا کہ وہ پیچھے سے آ کر کے اس نے ایسا نیزہ پیچھے سے مارا کہ پیچھے جب مارا تو دل کو چاک کرتا وہ نیزہ باہر آ گیا. وہ صحابی وہیں شہید ہو گئے. ابھی تو یہاں والوں کو 70 والوں کو اطلاع ہے نہیں، وہ تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ میسنجر گیا ہے، وہاں سے میسج آئے گا، اس کے بعد کچھ کام کی ترتیب بنائی جائے گی. اس نے کیا کیا کہ اب اس نے تو سوچ لیا کہ ہم کو تو اب ان کے 70 کے 70 کے ساتھ یہی معاملہ کرنا ہے. اچھا اب یہ خبر اگر پہنچ گئی کہ صاحب ان کو قتل کر دیا گیا تو ہو سکتا ہے وہ تیاری میں آ جائیں. لہذا اس نے اپنے قبیلے والوں کو بلایا اور کہا کہ دیکھو ایسی سی بات ہے اور ہم کو ان 70 آدمیوں کو قتل کرنا ہے. اس نے کہا دیکھو یہ ابو برا جو آدمی ہے نا، انہوں نے ان کو امان دی ہے، لہذا ہم لوگ کبھی بھی ابو برا کے خلاف نہیں جا سکتے. وہ وہاں سے وعدہ کر کے آئے ہیں، سنا اللہ کے رسول سے کہ یہ 70 آدمی کے ہم ذمہ دار ہیں، لہذا ہم ان کے خلاف جنگ قطعی نہیں کر سکتے. اس نے کیا 3 دوسرے چھوٹے چھوٹے قبیلوں کے ساتھ کہ یہ بہترین موقع ہے، ان کے سلیکٹڈ لوگ یہاں پر موجود ہیں، ان کو ختم کر دیا جائے تو ان کی دعوت کی ریڑھ کی ہڈی کیا ہو جائے گی، ٹوٹ جائے گی. بہرحال وہ چھوٹے قبیلوں نے اس کا ساتھ دیا. اب یہ صحابہ بیچارے جو ہے وہ یہاں پر آرام کر رہے تھے کہ تقریباً 250-300 آدمیوں نے ان کو گھیر لیا. اب یہ آنکھ کھلتی ہے، دیکھتے ہیں تو چاروں طرف سے جو ہے وہ گھیرے ہوئے ہیں. بہرحال انہوں نے کوشش کی، ان کے ساتھ بھی معاملہ یہی ہوا کہ معاملہ تینوں سے لڑا گیا. اچھا یہ بھی جو ہے وہ صرف تلوار لے کر کے گئے تھے. آپ یقین نہیں کریں گے کہ اس میں 70 میں 69 آدمیوں کو موقع پہ شہید کر دیا گیا. ایک صحابی صرف اور صرف اس وجہ سے نہیں بچ گئے، ان کو مردہ سمجھ کر چھوڑ دیا اور ان کی جان باقی تھی.
اور وہ بعد میں اٹھ کر کے مدینہ پہنچ گئے اور جا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس واقعے کی اطلاع دی کہ ایسا ایسا واقعہ پیش آیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد وہ جو فجر میں کبھی کبھی آپ دیکھیں جب مصیبت ہوتی ہے تو قنوت نازلہ پڑھا جاتا ہے. یہی وہ سنت رسول ہے کہ اللہ کے رسول کو جب معلوم ہوا بہت آپ کو اندر سے بہت تکلیف پہنچی، اور پوری تاریخ میں اللہ کے رسول نے 1 مہینے لگاتار ان لوگوں کے لیے بددعائیں کی جو لوگ اس میں شامل تھے. ان تینوں قبیلوں کا نام لے لے کر کے اس میں الفاظ آتا ہے اللہم دمر دیارہم، اللہ ان کے گھروں کو تہس نہس کر دے، اللہم مزق جمعہم، اللہ ان کی یونٹی کو توڑ دے. اس طریقے سے اللہ کے رسول نے دعائیں کی. بہرحال یہ واقعات خطرناک قسم کے جو ہیں وہ سن 3 ہجری میں 4 ہجری میں پیش آئے، اور اس 4 ہجری میں ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زبردست اسٹیپ لے کر کے پھر 5ویں ہجری کا آغاز کیا. ابھی 4 ہجری میں ایک واقعہ اور آئے گا، انشاءاللہ اس کو بیان کریں گے. کل وہ واقعہ بیان کریں گے اور سلام کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے اس پر گفتگو کریں گے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.